الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حضور آئے تو سر آفرین نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی ہے اور غوث اعظم بھی ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔
دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ میرے پاس اس سے بڑی دعا نہ تھی، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور میری دعا اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک مسافر ہے، اور مسافر بھی ہو اور سفر بھی اللہ کے دین کے لیے ہو تو اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور ساڈی تے زندگی دا مقصد ہی ہے کہ اللہ معاف کر چھڑے تے جنت عطا کر چھڑے، لیکن مجھے شاید آپ کو میری دعا پسند نہیں آئی۔ ایک اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کیوں کر ڈالی ہے، تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، شاید آپ کے دل میں ذوق پیدا ہو جائے جنت سے جاوندہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کی دعا کرتا ہے، قالت الجنہ، جب 3 مرتبہ اللہ سے بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ یہ گجرانوالہ والے اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں، ان سب کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ اب میں دعا پھر کرتا ہوں تو پھر میں سوچوں کہ آپ کی آواز کم از کم مسجد کے باہر جانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے پیارے شیخ محترم جناب حضرت مولانا عبد الماجد محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے مولانا عبد الرؤف صاحب بھی تشریف فرما ہیں، قاری عبد الحسیب گلیاتی صاحب تشریف لے کر کے آئے ہیں، وہ بھی آگے تشریف لے کر کے آ جائیں۔ اور احباب بے گرامی قدر، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، شان اور مقام کا تذکرہ کرنا ہے۔ آج کچھ لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی غستاخی کرتے ہوئے آپ کے نعوذ باللہ خاکے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات اس انداز سے تب ہی ہوتی ہے جب ایک بات کا آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آگے سے پتھر مارا جاتا ہے، اور آپ کی بات کا آگے سے جواب نہ ہو تو آگے سے گالی دی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دنیا کائنات میں جواب بھی کوئی نہیں۔ آپ جو انقلاب 23 سال کی عمر میں لے کر کے آئے، 23 سال کے عرصہ میں لے کر کے آئے، ویسا انقلاب جب سے دنیا بنی ہے کوئی قوت لے کر کے نہیں آ سکی۔ آپ جیسی عبادت کسی کی نہیں، آپ جیسی کتاب کسی کی نہیں، آپ جیسا حسن کسی کا نہیں، آپ جیسا جمال کسی کا نہیں، آپ جیسی سیرت کسی کی نہیں، آپ جیسا کردار کسی کا نہیں، آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں، آپ جیسی گفتار کسی کی نہیں، آپ جیسا زمانہ کسی کا نہیں، آپ جیسا شہر کسی کا نہیں، آپ جیسی بستی کسی کی نہیں، آپ جیسی ہستی کسی کی نہیں، آپ جیسے یار کسی کے نہیں، آپ جیسے جانثار کسی کے نہیں، آپ جیسے وفادار کسی کے نہیں، آپ جیسے حبدار کسی کے نہیں، آپ جیسے غلام کسی کے نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جیسا اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے، جب سے دنیا بنی ہے نہ میرے نبی جیسا آیا ہے نہ قیامت تلک کے لیے آئے گا۔ آپ کو سبحان اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سبحان اللہ آتی ہے کہ نہیں آتی، اونچی ایک بار کہیں سبحان اللہ۔
آپ یہ گفتگو کا ایک حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ آپ اکیلے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سوال پوچھتے، صحابہ جواب دیتے، آپ بالکل جب صحابہ ٹینشن ہو جاتے پھر مسئلہ بیان کرتے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، میرے یارو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے، محبوبہ 1000 نیکیاں؟ 1000 نیکیاں اتنی تعداد میں وہ کیسی کمائی جائے گی؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر میرے نبی نے جواب دیا۔ پہلے آپ نے جواب نہیں دیا، بالکل توجہ حاصل کر کے پھر آپ نے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، اللہ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا یا 1000 گناہوں کو معاف فرما دے۔ کی پڑھنا ہے 100 مرتبہ؟ تسی ایک باری نہیں پڑھ رہے، 100 باری کی میں پڑھنا؟ تسی اچھی آنکھوں کی پڑھنا ہے؟ ایک بار پھر بتائیں کیا ہے؟ سبحان اللہ، تعریف ہے اللہ کی۔ اور آج ہم ساری رات یہی پڑھتے رہے نا کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ ایک مرتبہ رب نے کہہ دیتا نا، جاؤ میرے بندے میں بھی تینوں گناہوں تو پاک کر دیتا ہے تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ آج یہ جو مجلس ہے نا بڑی مبارک مجلس ہے، فرشتے موجود ہیں، ایک ایک کا نام نوٹ ہو رہا ہے۔ راشد بھی آیا ہے، مبشر بھی آیا ہے، نذیر بھی آیا ہے، حسیب بھی آیا ہے، ایک ایک دا نام نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ دے سامنے رجسٹر پیش ہوئے گا، اللہ پوچھے گا اے جننے بندے کٹھے ہوئے سن اے کی مانگ دے سن؟ فرشتے عرض کریں گے ربا سارے بندے جنت دا سوال کر دے سن تے ہور کی شے مانگ دے سن، سارے بندے جہنم تو پناہ مانگ دے سن۔ اللہ آکھدے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے جڑے جنت دا سوال کر دے سن میں جنت عطا کر چھڑیے تے جہنم تو محفوظ فرما چھڑے ہے۔ سبحان تے بڑے خوش ہو کے بیٹھو، تواڈے چہریاں تو مسکراہٹ ہوے اور تسی تھوڑا تھوڑا جا نیڑے ہو جاؤ۔ باہر والے ساتھی اندر تشریف لے، باہر بڑی ٹھنڈ ہے، اسی تھوڑا احساس کرنے اندر جگہ ہے کہ اندر تشریف لے آؤ۔ حضور نے فرمایا جدو خطیب ممبر تے آ جائے نا تے اندے قریب ہو کے بیٹھنا ہے، تے جدو اسی آ گئے ہیں رب دے گھر دے وچ تے حضور دی گل مان کے ذرا تسی نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ ادھر والے ساتھی تھوڑا سا ادھر گزر جائیں، ادھر بھی گزر جائیں، راستہ بھی بن جائے انشاءاللہ اور ایک ماحول پیدا ہو جائے۔ میں اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان اور مقام کے حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بھاگتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرتے محبوبہ آپ کے جو بیٹے ابراہیم فی سکرات الموت، وہ موت کی کشمکش کے اندر ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی سے مصلی سے اٹھے ہیں اور بھاگتے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مزمل والی چادر یوں زمین کو چومتے ہوئے جا رہی ہے، جو کبھی آسمانوں کی سیر کرتی ہے وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ میرے نبی جلدی گھر کے اندر پہنچے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی جھولی میں اٹھایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ابا محمد علیہ السلام کے چہرے کا آخری بار دیدار کیا ہے۔ نگاہیں نگاہوں کے ساتھ ملی ہیں اور پھر نگاہیں بند ہو گئی، جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میرے نبی بڑے پریشان، میرے نبی بڑے غمگین ہیں، میرے نبی کا لخت جگر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں بیٹا ابراہیم تیرے جانے کا بڑا غم ہے، لیکن میری زبان سے جملہ وہی ادا ہوگا جو میرے رب کو پسند ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو سپرد خاک کیا، دفنا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ جب آپ واپس آ رہے ہیں تو ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑی ہے اور کہنے لگی آج کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، آج کے بعد آپ کا تذکرہ دنیا میں نہیں ہوگا، آج کے بعد آپ کا نام آگے نہیں چلے گا، کیونکہ دنیا کا اصول ہے
نام آگے چلا کرتے ہیں اولاد سے، بیٹے آگے نام چلایا کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا، اب آپ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اب آپ کا نام دنیا کائنات میں باقی نہیں رہے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے سے پریشان ہیں۔ آپ علیہ السلام کو دشمن وہ ملے، میں کہا کرتا ہوں ایسے موقع پر تو دشمن صفوں میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کائنات کے بدترین وہ دشمن جنہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دل دکھایا، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کا نزول کر دیا۔ جبریل قرآن لے کر کے میرے نبی کے پاس آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ او میرا سہنا نبی، او میرا لاڈلا پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ دنیا کائنات میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور انا آتیناک الکوثر، ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر عطا کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے اعلان کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، او میرا سہنا نبی، میں نے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے شان کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ اور جس کا تذکرہ میں اونچا کروں اس کا تذکرہ کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام، آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ میں نے بھی عرض کیا، ربا آپ نے میرے نبی کے تذکرے کو کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ تو روایات میں مجھے ایک روایت ملی، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، او میرا سہنا نبی، اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے تیرے تذکرے کو اس انداز سے اونچا کیا ہے کہ جہاں جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا، جہاں جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی۔ اگر یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام ہے۔ تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبہ میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، شہر میں خدا کا نام، شہر میں مصطفیٰ کا نام، گاؤں میں خدا کا نام، گاؤں میں مصطفیٰ کا نام، بستی میں خدا کا نام، بستی میں مصطفیٰ کا نام، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فروقی صاحب، میرے شیخ حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی اپنے انداز میں یوں کہا کرتے تھے کہ جتھے تک خدا دی خدائی ہے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔ تو سبحان اللہ نہ کوئی چاس نہیں دے رہی ہے، نہ مریضاں طرح دی، کوئی مریض بلڈ پریشر دا مریض ہوندہ، کوئی شوگر دا مریض ہوندہ، ذرا جوانہ علی تندرستہ علی سبحان اللہ آکھو تاکہ ذرا کوئی مرض ہے گئے وہ بھی ختم ہو جائے تے اللہ اس کی برکت نہ شفا عطا کر دے۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔
حضور دا تذکرہ سن کے وہابی دا سینہ ٹھر جاندہ ہے محبت نال ذوق دے نال حضرات اکرامی کے در ورفعنا لاکا ذکرک بولو میرے نال ورفعنا لاکا ذکرک پھر آنکھو ورفعنا لاکا ذکرک کائنات کے پروردگار نے کہا او میرا سوہنا نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا میں نے آپ کے لیے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا اب میں نے ایک سوال کیا ربا نبی تو تیرے سارے اعلیٰ پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے پیغمبر تو تیرے سارے شانوں والے پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا بنانے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا سجدہ کروانے کے بعد تو نے اس کو جنت کا مکین بنا دیا پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا کہ جس نے تیری خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیری خاطر اپنی گردن کو چھری کے نیچے رکھوا دیا پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا کہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے اپنا آسا جب پانی پر مارا تو نے پانی کے اندر خشک راستے بنا دیے تھے پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب لوہے کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیتا پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب گفتگو کرتا تو پرندے بھی گفتگو سننے کے لیے آیا کرتے تھے پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب مردے کو حکم فرما دیتا کم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو مردہ قبر پھاڑ کر کے کھڑا ہو کر کے اپنے پیغمبر سے گفتگو کیا کرتا پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے پیغمبر تو تیرے سارے شانوں والے لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کیوں کہہ دیا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے تذکرے کو اونچا کر دیا کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا اور پیغمبر تو میرے سارے اعلیٰ لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے رسولوں کا رسول ہے ساری کائنات کا سردار پیغمبر ہے میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھ دی ہے اس کے قدم اگر یثرب کی وادی میں پڑ گئے میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا اس کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پر پڑ گئے میں نے حلیمہ کی اونٹنی کو تمام اونٹنیوں کی سردار بنا دیا اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا اس کے قدم اگر صدیقہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات عالمہ کائنات مفسرہ کائنات محدثہ کائنات مفتیہ کائنات محسنہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں پڑ گئے میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کر کے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ یہ عظمت میرے مصطفیٰ کی ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کو بھی اللہ نے دونوں جہانوں میں اونچا کر دیا اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ اور ورفعنا لک ذکر کا ایک معنی اور بھی ہے علماء نے لکھا ہے ایک تو معنی یہ ہے نا اگر کوشش ہو سکے اگر میری ماؤں بہنوں سے کوشش ہو سکے تو خاموشی اختیار کر لیں ویسے میرے خیال سے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کیوں جی یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر تھوڑی سی آپ توجہ کریں تو صرف ہمیں نیچے آواز نہ آئے آپس گلاں کری جاؤ ٹھیک ہے تو بچوں کو چپ کروائیں آپ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے بچوں کو چپ کروائیں خاموشی اختیار کریں ہم آپ کو سن رہے ہیں یا تو اسی تانوں سننے ہیں یا پھر اسی سنانے ہیں تو یہ گزارش ہے میری پردہ دار ماؤں بہنوں سے کہ آپ خاموشی اختیار کریں ورفعنا بولو ورفعنا آج کوشش دیکھنے اسی بھی ٹوٹی آواز اچھی ہے یا اتیاں لیں دی اچھی ہے ذرا اچھی تسی بھی بولو ورفعنا پھر بولو ورفعنا
ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا سونا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کائنات کا پروردگار کہتا ہے او میرا حبیب پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو تو اونچا کر دیا ہے، جو تیرا ذکر اونچا کرے گا میں اس کو بھی دونوں جہانوں میں اونچا کر دوں گا۔ پھر اونچی آنکھوں ورفعنا لا کا ذکر۔ آئیے کس انداز کے ساتھ تذکرہ اونچا ہوتا ہے یہ دیکھیے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک غلام ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، گاؤں کا رہنے والا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر میں گاؤں سے آیا ہوں، میں پنڈ سے آیا ہوں، اور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ کے لیے تحفے لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے گفٹ لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں، میں سپیشل آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کا حلیہ دیکھا، اس نے گاؤں والے پینڈوؤں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کندھے پر ایک گٹھلی اٹھائی ہوئی، ایک گٹھلی کو رکھا ہوا ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اس گٹھلی کو اتار کر کے اس گٹھلی کو کھولتا ہے، عرض کرتے محبوبہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے گفٹ لے کر کے آیا ہوں۔ اس نے نا اپنی گٹھلی سے چند کھیرے نکالے، چند ترے نکالی، اور نکال کر کے اپنے نبی کو پیش کر دی۔ محبوبہ آپ کے لیے میں تحفہ لے کر آیا، آپ کے لیے گفٹ لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے نبی فرماتے ہیں اگر تو ہمارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہے تو ہم بھی تجھے اپنے لیے تحفہ دیتے ہیں، ہم آپ کو بھی تحفہ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے چند کھجوریں اس کو تحفے میں پیش کی ہیں، چند ستو میرے نبی نے پیش کیے ہیں۔ یہ انداز ہے میرے مصطفیٰ کا، تحفہ دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ عرض کرتے محبوبہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی الفت ہے، مجھے آپ سے بڑی چاہت ہے۔ میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں اچھا یارو پھر سنو، آج کے بعد یہ ہمارا پینڈو دوست ہے، آج کے بعد ہم اس کے شہری دوست ہیں، آج تو بعد اے ساڈا پینڈو بیلی، آج تو بعد اسیند شہری بیلی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے جملہ ارشاد فرما دیا، اور کائنات کی سب سے پرسنالٹیڈ ہستی اللہ کی ذات کے بعد جن کی سب سے اونچی شان ہے، جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، جو تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، جن کے شہر پر فرشتے پہرے دیتے ہیں، ان کی عظمت شان اور مقام کا عالم یہ ہے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں آج تو بعد تو ساڈا پینڈو بیلی، آج تو بعد اسی تیرے شہری بیلی۔ یوم من الایام، سال گزر گیا، سال کے بعد میرے نبی کا یہ غلام پھر حاضر ہوا، آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اماں جان نے پوچھا کون ہے؟ عرض کرتا ہے میں اپنے نبی کا پینڈو بیلی، میں اپنے نبی کا پینڈو دوست اپنے نبی کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ اماں جان فرماتی ہیں نبی علیہ السلام گھر میں موجود کوئی نہیں، آپ گھر میں موجود کوئی نہیں، آپ چل دیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا پتہ پوچھ کے تو واپس چل دیے دیتا ہے۔ میرے نبی گھر میں تشریف لائے، اماں جان عرض کرتی ہے محبوبہ وہ جو آپ کا پینڈو دوست ہے، آپ کا پینڈو یار ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر میں بیٹھے کوئی نہیں، میرے نبی گھر سے نکلے، تلاش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اپنے یاروں سے پوچھتے ہیں اور کسی نے میرا پینڈو بیلی ویکھیا ہوئے تے دسو، کسی نے میرا یار ویکھیا ہوئے تے دسو۔ آپ بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ نا، آپ نے میرا دوست دیکھا ہو تو بتاؤ، آپ نے میرا پینڈو یار دیکھا ہو تو بتاؤ۔ کسی نے بتایا محبوبہ منڈی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا ہے، آپ پیچھے پیچھے چل دیے، جا کر کے دیکھا کیا وہ منڈی میں سبزیاں بیچ رہا، گاؤں سے سبزیاں لے کر آیا تھا، منڈی میں بیچ رہا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے سے جاتے جاتے اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ میرے نبی پیار سے پوچھتے ہیں اور پوچھو تو صحیح نہ، بتاؤ تو صحیح نہ ہم کون ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ والے ہاتھوں پر لگایا
عرض کرتے محبوبہ یہ سعادت یہ سعادت گہے الفت میں قدم رکھنا محبوبہ، ہم تو آپ کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں تک پہنچ جائے یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو اللہ نے میری آنکھوں پہ لگا دیا، ہم تو آپ کے پسینے کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں کہ ہمارے نبی اس گلی سے گزر کر کے گئے ہیں، میں آپ کو کیسے نہ پہچان پاؤں؟ میری جان آپ پر قربان، میرا خاندان آپ پر قربان۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور منڈی والوں کسی نے یہ میرا غلام خریدنا ہو تو بتاؤ، میں اپنا غلام بیچنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتے محبوبہ کالا سا میرا رنگ ہے، گاؤں کا میں رہنے والا، میری قیمت کون لگائے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں تو میرا یار ہے، تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے، بڑے بڑے سرداروں سے بہت زیادہ تیری قیمت ہے، مجھے بھی پتہ لگ گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو میرے نبی کا تذکرہ اونچا کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں اونچا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ سے نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وقات مصطفیٰ، وقاص فاروقی صاحب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ تو جو آپ کی ہے ایک بار ایڈوانس آکھو نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ تانو سبحان اللہ کیا نہیں آگئی ہے، بالکل ٹھک واجری، ایک بار پھر آکھوں بڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک شہر کے نبی بن کر کے نہیں آئے، کوئی نبی آیا ایک کنبے کا نبی بن کر کے، کوئی نبی آیا ایک شہر کا نبی بن کر کے، کوئی نبی آیا ایک بستی کا نبی بن کر کے، کوئی نبی آیا ایک خاندان کا نبی بن کر کے، لیکن جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی کائنات کے پروردگار نے قانون بدل دیا، اللہ نے اصول بدل دیا۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہو میرا سوہنا نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ایک کنبے کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک شہر کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک قبیلے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک بستی کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ لفظ عالمین بولا ہے۔ عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین تمام جہانوں کو کہا جاتا ہے۔ اب دنیا کائنات میں کتنے جہان ہیں؟ کسی نے کہا 14,000 جہان ہیں، کسی نے کہا 18,000 جہان ہیں، اور امام ابن عساکر اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا دنیا کائنات میں کتنے جہان ہیں، کیونکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی عقل اس کو شمار ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیے۔ جتنی بھی دنیا کائنات میں مخلوق ہے اللہ نے میرے نبی کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ چرندوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے، پرندوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے، جانوروں کے لیے رحمت میرا نبی ہے، زمین والوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے، آسمان والوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے، اور جانوروں کے لیے میرا نبی کیسے رحمت ہے یہ دیکھیے، توجہ میری طرف، آپ کی نگاہیں میری طرف۔ ایک اونٹ ہے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، گلی کوچوں چرستوں میں بھاگ رہا، لوگوں نے آوازیں لگائی ہٹ جاؤ، بچ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اونٹ دیوانہ ہو گیا، کسی کو بھی مار ڈالے گا۔ بھاگتا ہوا اس نے دیکھا جہاں پر میرے نبی تشریف فرما ہیں، چلتا چلتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کے ادب سے بیٹھا، اپنے چہرے کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور زاروں قطار روتا چلا جا رہا، زاروں قطار آنسو بہاتا چلا جا رہا۔ میرے نبی نے کہا ذرا اس کے اونٹ کے مالک کو بلا کر کے لایا جائے۔ مالک آیا، میرے نبی نے فرمایا یہ جو اونٹ ہے تیری شکایت کر رہا، جبریل نے مجھے بتا دیا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا، تو اس کو کھانا کم دیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، کام اس سے زیادہ لیتا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے محبوبہ آئندہ کے بعد یہ زیادتی نہیں ہوگی، آئندہ کے بعد اس جانور پر ظلم نہیں ہوگا۔
جتنا چارہ دوں گا اتنا ہی کام کرواؤں گا۔ اس اونٹ نے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، بڑا خوش واپس جا رہا ہے۔ میرا ایمان ہے یہ اونٹ واپس جاتا ہوا میرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوا رب کا شکر ادا کرتا ہوگا، اور ربا تو نے ہمیں نبی وہ عطا کیا ہے جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک موقع پر ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا۔ کیا چرا رہا تھا؟ بکریاں چرا رہا۔ مسند ابو یعلا کی روایت، تو اس نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے آ کر اس کی ایک بکری اٹھائی، منہ میں لی اور بھاگ نکلا۔ اب بھیڑیا جب منہ میں لے کر بکری بھاگا نا تو یہودی کے پاس تھا ڈنڈا۔ کیا تھا؟ اونچی بولو، کیا تھا؟ پھر بولو، کیا تھا؟ ڈنڈا اس نے پکڑا اور اس نے ڈنڈا دے مارا اس بھیڑیے پر۔ جب ڈنڈا مارا اس کو، بکری اپنی اس کے منہ سے چھین لی تو بھیڑیا انسانوں کی طرح عربی زبان کے اندر بول کر کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہودی بڑا حیران، یہودی بڑا پریشان، یا عجبا ذئب یکلمنی کلام الانسی، دیکھو دیکھو عجیب انداز، عجیب بات ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہے، انسانوں کی طرح عربی زبان بول رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہو یہودی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے، اگر اللہ بلوانے پر آئے تو بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح بول پڑا کرتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ کائنات کا دلہا پیغمبر وہ یثرب کی وادی میں مدینہ میں آ چکا ہے اور تو ابھی تک یہودی کا یہودی ہے، ابھی تک تو نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک تو میرے نبی کا غلام نہیں بنا۔ یہودی نے بکریاں چھوڑی، بھاگتا ہوا میرے نبی کے پاس حاضر ہوا، عرض کرتے محبوبہ کلمہ پڑھائیے، آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا بتا تو صحیح وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے درندے بھی اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور میرا نبی ہمارے لیے رحمت کیسے ہے؟ آپ کی اور میری امی جان سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب میں اپنی امی کا نام لیتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ کسی نے کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا حضرت عائشہ کو، میں اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں تجھ کو امی عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے، میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں یہ مطلب ہے کہ میں تجھے مومن مان لوں؟ نہیں نہیں، تیری اماں نہیں ہے، بولو مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کرتا چلا جاؤں۔ امی عائشہ کی بڑی عزت، بڑا مقام، بڑی رفت، بڑی بلندی ہے۔ دنیا کائنات کے اندر عورتیں تو بڑی سی آئی ہیں، لیکن جو عصمت اللہ نے میری امی جان کو عطا فرمائی وہ عصمت کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔ آپ توجہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان پہچانا جاتا ہے اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت ابو بکر بھی میرے نبی کے صحابی، آپ کے دادا ابو قحافہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، آپ کی اماں ام رومان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیاں، آپ کی بہن اسماء میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ، آپ کے بھائی عبد الرحمن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
کے صحابی اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا وقار، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لباس ہے۔ اور اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، اور تجھے کسی اور کا گھر نہیں ملا، تو میرے نبی کے گھر پر بات کرتے، کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی عیسائی کی بیوی کی بات نہیں کرتا، کسی سکھ کی بیوی کی بات نہیں کرتا۔ تو جب بھی بات کرتے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عزت پر بات کرتے۔ تجھے نہیں پتا حضرت عائشہ کی اپنی ذاتی عزت نہیں ہے، حضرت عائشہ کی عزت میرے نبی کا لباس ہونے کی وجہ سے ہے، میرے نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ہے، میرے نبی کے گھر کی عزت ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اریتو کی فی المنامی ثلاث لیال، ایک رات میں سویا ہوا، آرام کی نیند سویا ہوا، جبریل میرے پاس آیا، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک رومال ریشمی جنت کا سبز رنگ کا رومال ہے، اس کے اندر ایک تصویر ہے۔ جبریل نے مجھے اٹھایا، عرض کرتے محبوبہ یہ دیکھیے اس رومال کے اندر جو تصویر ہے، اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ رات گزر گئی، جبریل چلا گیا، پھر دوسری رات ہوئی، جبریل آیا، تصویر لے کر آیا، تیسری رات ہوئی، جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا۔ میں نے فرمایا اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تو میرا نکاح عائشہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جب نکاح ہوا میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ، جب آپ علیہ السلام نے سیدہ کائنات کا چہرہ پہلی بار دیکھا تو میرے نبی فرماتے ہیں تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر کے جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کہنے دیجئے کسی کے رشتے کا انتخاب کرے تو دادا کرتا ہے، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کا نانا کرتا ہے، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کے ماں باپ کرتے ہیں، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کے اساتذہ کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں امی عائشہ پر کہ جن کے رشتے کا انتخاب بھی کیا ہے تو کائنات کے پروردگار نے کیا ہے، اور وہ دلہا تلاش کیا ہے جس جیسا دلہا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جینے بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا آپ کی خدمت کرتی، آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی، آپ کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی، آپ کو نا وضو کروایا کرتی، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بالوں پر تیل لگایا کرتی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی۔ جب آپ خدمت کرتی نا تو میرے نبی آپ کو دعا دیتے، آپ کھانا لے کر آئیں گے نا تو میرے نبی دعا دیتے، عائشہ میں آج تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں، آج میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ ایک روز نا میری امی جان نے بڑی خدمت کی اپنے نبی کی، بڑی خدمت۔ یہ انداز اپنائیے، آج کی گفتگو کا پیغام لے کر کے جائیے۔ اگر آپ کی اہلیہ گھر والی آپ کی خدمت کرے تو صرف یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ بھئی اس کا تو فرض ہے میری خدمت کتنا، نہ بھائی، اگر وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں تو ایک لفظ منہ سے نکال دو، اللہ والی ہے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، تو میں رات دے 2 بجے روٹی پکا کے دیتی ہے، اللہ تیرا میرا ساتھ جنت سے ہمیں قائم دائم رکھے، تو منہ سے ایک لفظ نکالنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ اوہ اچھی بولو کرو گے؟ اور میرا تو تجربہ کوئی نہیں، ٹوڑا تے ہے وے تو تسی تو کرو گے نا انشاءاللہ، اچھی آنکھو انشاءاللہ، جرے دیر نوجوان بیٹھے نے وہ بھی مستقبل چاکھنے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے نبی کی بڑی خدمت کی اماں جان نے، بڑی خدمت کی، تو خود ہی عرض کرتی ہیں محبوبہ اج میرے واسطے رب کو دعائی کر چھڑو، اج میرے لیے دعائی کر چھڑو۔ تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی،
کمال کر دیا۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے اعلانیہ کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے سب سے چھپ کر کے کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور جو اس سے آئندہ ہونے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ میری امی جان نے دعا سنی، آپ اتنا راضی ہوئی، آپ اتنا خوش ہوئی، آپ اتنا مسکرائی کہ آپ مسکراتے مسکراتے آپ نے اپنے سر مبارک کو میرے نبی کی جھولی مبارک میں رکھ دیا۔ جیسے ہم کبھی بہت خوش ہوئے نا تو ہنستے ہنستے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، ایسے امی جان اتنا راضی ہوئی، اتنا خوش ہوئی، اپنے سر کو میرے نبی کی جھولی میں رکھ دیا۔ میرے نبی پوچھتے ہیں آیا سرو کی دعانی، لگتا ہے عائشہ آپ کو میری دعا نے راضی کر دیا ہے، لگتا ہے میری دعا نے آپ کو خوش کر دیا ہے۔ عرض کرتی ہیں محبوبہ میں راضی کیوں نہ ہوں، میں خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ لی ہے جو میں نے ابھی کیا ہی کوئی نہیں ہے، آئندہ مجھ سے سرزد ہونے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جو دعا سن کر کے جو اتنا خوش ہوئی ہے، واللہ رب کعبہ کی قسم ہے آج یہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے، ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی ہم سے اتنی وفائیں کر کے گئے ہیں۔ اور آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ نعت پڑھنے کے لیے ویسے تو نعت ہر زبان میں پڑھی گئی ہے، تعریف نبی علیہ السلام کی ہر زبان میں کی گئی ہے، اور میں تو وہ کہتا ہوں کہ جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے میرے نبی کی تعریف۔ اللہ کی ذات، سنو جملہ، اللہ کی ذات کے بعد دنیا کائنات میں اکیلے میرے نبی کی شخصیت ایسی ہے جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا، جن کو سب سے زیادہ پڑھا گیا، اور جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ سبحان اور بول پو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کا نام ہی سبحان اللہ کیا نام ہے؟ محمد۔ اور محمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا گیا۔ جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف اپنے پیرائے کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف ہر زبان میں کی جائے۔ اور دیکھیے نا میرے نبی کی نعت ہر زبان میں پڑھی گئی ہے۔ یہ دیکھیے عربی والا میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے بولا اور کمال کر دیا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقرا تی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا He was the only man in history، ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ یہ سب نے بولا، سب نے میرے نبی کی تعریف کی ہے، اپنے تو کرتے ہی ہیں، لیکن ایک ہندو شاعر ہے جگت ناتھ آزاد، بڑا متعصب ہندو ہے، لیکن تعریف تیرے اور میرے نبی کی کر
کرتا ہے، نعت تیرے اور میرے نبی کی پڑھتا ہے، سلام تیرے اور میرے نبی کو پیش کرتا ہے اور کمال کر دیتا ہے، کہتا ہے سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، سلام اس پر کہ انگنت احسانات ہیں جس کے دنیا امکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ سبحان اللہ۔ ہر زبان میں نبی علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، اور میرے شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے شیخ کا آخری حکم پورا کر کے اب سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہر زبان میں میرے نبی کی تعریف کی گئی، لیکن میں قربان جاؤں، ہر زبان اپنی جگہ پر حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب شان والا رب شان والے انداز میں، اپنے شان والے کتاب میں، اپنے شان والے نبی کی شان کے ساتھ شان بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ اوہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ وابیاں لی کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ کھچ کے آنکھو ایک باری پھر سبحان اللہ۔ قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتے، آخری 5 منٹ بعد مکمل ہو گئی انشاءاللہ۔ ہوں تسی جانو تے خطیب پاکستان مولانا بنیامین عابد صاحب جانن۔ حضرات گرامی قدر، قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور کسی خوبصورت شاعر نے کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ بولو قرآن کے پاروں میں بولو۔ تسی نہیں نعت خواں بننا، تسی نہیں چاہتے کہ ساڑھا نام بھی نعت خواں چاہے، اچھی آنکھو ذرا۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ بولو قرآن کے پاروں میں، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ آقا یا ایوہ النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تیرے نام کا چرچا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى تیرے نام کا چرچا، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ النبی جاہد الکفار تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، علم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، علم یجدک یتیمن فآوا تیرے نام کا چرچا، والضحا تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، ما ودعک ربک وما قلا تیرے نام کا چرچا، اقرأ بسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، ولسان وشفتین تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔
آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمہ میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فارام کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور آؤ جو مجھے حکم ہوا میں پورا کرتا چلا جاؤں۔ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے، بولو ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ آستہ بولے جی، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ، پھر بولو ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ کسی کے حصے میں آئے آدم صفی اللہ، کسی کے حصہ میں آئے نوح نجی اللہ، کسی کے قصہ میں آئے موسیٰ کلیم اللہ، کسی کے حصہ میں آئے عیسیٰ روح اللہ۔ میں آپ کے نصیبے پہ قربان جاؤں، آپ کے نصیبے میں آئے ہیں تو محمد الرسول اللہ۔ آپ کی قسمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر بولو ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ نہیں بول دے تسی پتہ نہیں گجراں لے روٹی بوتی کھاندے ہو، بول دے تھوڑا ہو توڑی خیر ہوئے، اچھی بولو ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ، پھر بولے ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے، اور جیسا ہمارا نبی ہے ویسا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا نبی۔ کائنات